الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اولیاء کرام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے احسان بھائی نے جن محبتوں کے ساتھ یہ محفل سجائی ہے، اللہ پاک اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے، اور آج کے اس ذکر خیر کی برکتیں ان کے پورے گھرانے کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کی بہت خوبصورت خصوصیات بھی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی محفل میں کسی جگہ لوگ درود پڑھتے ہیں تو اس کی جو درود کی خوشبو ہے وہ فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں، اور آسمانوں پر فرشتے آپس میں یہ بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کوئی جگہ ہے جہاں نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے. ذرا غور کیجئے، دنیا میں اور آپ ایسی خوشبو پسند کرتے ہیں. کبھی بھی عطر کی دکان پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ذرا زیادہ مہکنے والی لانگ لاسٹنگ کوئی خوشبو دی جائے. مگر کبھی غور کریں کہ اگر میں خوشبو لگا بھی لوں، آپ بھی لگا لیں، تو کتنی جگہ کو کور کرے گی؟ اس کمرے کو مہکا لیں گے، پورے گھر کو مہکا لیں گے. مگر آپ سوچیں کہ درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ بندہ زمین پر درود پڑھے آسمانوں تک خوشبو جاتی ہے. اور یہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ کس مہکے آقا، کس پیارے آقا کا ذکر ہے. نبی پاک کی ذات والا تبار سے خوشبو کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ انسان کو جن چیزوں کو پسند کرنے کی فطرت دی گئی ہے، نیچرلی بھی ہر انسان کو خوشبو اچھی لگتی ہے، بو اچھی، بدبو اچھی نہیں لگتی. اور نبی پاک خوشبو کو بڑا پسند فرماتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو وہ کمال عطا کیا کہ نبی پاک کے جسم اطہر سے بغیر خوشبو لگائے بھی بہت پیاری خوشبو آیا کرتی تھی. اچھا، میں اور آپ خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ اگر غور کریں نا تو میں اور آپ جتنی بھی خوشبو لگاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے. پسینے کی بو سے ہمیں بھی مزہ نہیں آتا، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے کسی قریبی بھائی کو بھی تکلیف نہ ہو. ڈیوڈرنٹ آتے ہیں، باڈی اسپرے آتے ہیں، پرفیومز آتے ہیں. بیسیکلی یہ ہم اپنے پسینے کی بو کو ختم کرنے کے لیے اور ماحول کو اچھا بنانے کے لیے لگاتے ہیں. مگر دنیا میں ایسا حسین کوئی نہیں آیا کہ جس کا پسینہ بھی مشک سے زیادہ خوشبودار ہو. یعنی نبی پاک کا جس میں اطہر کی خوشبو کو چھوڑ دیجئے، پیارے آقا کے وجود اطہر کی خوشبو کو چھوڑ دیجئے، پسینہ جو نارملی لوگوں کا ایسا ہوتا ہے جس کی بو سے بچنے کے لیے ہم عطر لگاتے ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ اقدس کا کمال یہ ہے کہ کائنات میں ایسی خوشبو کوئی نہیں جو نبی کے پسینے میں ہے. اچھا، پھر ہمیں یہ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت اچھا پرفیوم لگائے، عطر لگائے، تو تھوڑی دیر تک وہ راستہ مہک جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی بندہ نکلا ہے، بڑی اچھی خوشبو تھی، مگر فیو سیکنڈز. مگر نبی پاک کا کمال یہ تھا کہ پیارے آقا جس گلی سے گزر جاتے، جس راستے سے گزر جاتے، وہ پورا راستہ مہک جایا کرتا. اور وہ چند سیکنڈز کے لیے نہیں مہکا، وہ چند منٹوں کے لیے نہیں مہکا، 1450 سال گزر گئے ہیں. آج بھی کسی عاشق مدینہ کو مدینے لے جاؤ، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اگر عشق والی ناک ہے تو وہ کہے گا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. وہ ہوائیں پتا دیتی ہیں، وہ فضائیں پتا دیتی ہیں.
کہ کوئی معطر معمبر ہستی ان گلیوں سے گزری ہے. ساری کائنات میں ویسی فضا، ویسی مہک، ویسی خوشبو کہیں اور نظر نہیں آتی. اقبال عظیم صاحب لکھتے ہیں نا، مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. فضا پاکیزہ پاکیزہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ. اللہ مجھے اور آپ کو ان گلیوں کا بار بار دیدار عطا فرمائے. صحابہ کرام کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ آج میں احسان بھائی کے گھر پہ دوسری بار اس گھر پہ آئے ہیں، تو نارملی اب بڑا آسان ہو گیا ہے کہ لوکیشن منگوا لیتے ہیں. دو فائدے ہو جاتے ہیں، راستہ بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ٹریفک کتنا ہے، ٹائم کتنا لگے گا. صحابہ کرام کے پاس بھی زبردست جو ہے نا وہ ایک نیویگیشن سسٹم تھا. آج تو ہم گوگل لوکیشن منگوا کر پہنچ جاتے ہیں. صحابہ کرام کو نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تو کون سا سافٹ ویئر تھا؟ اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. صحابہ پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں گئے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو بتاتی تھی کہ آقا ادھر گئے. تو سبحان اللہ، جو نبی ایسے مہکے مہکے ہوں، ان کا ذکر بھی مہکا، ان کا ذکر بھی کتنا معطر و معمبر ہے کہ زمین پر درود پڑھو تو فرشتوں کو خوشبو پہنچے. اور عشق والی بات کہہ دوں کہ جب ہم درود پڑھیں اور فرشتوں کو خوشبو ملے تو جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کیوں نہ مہک جائے گی، اس کی آخرت کیوں نہ مہک جائے گی. اگر زندگی میں نیکیوں کی مہک چاہتے ہیں، آخرت میں جنت کی مہک چاہتے ہیں، تو کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم بات کریں گے ان مبارک ہستیوں کی جن کو نبی پاک نے روشن ستارے کہا، جو پیارے آقا کے وہ صحابہ ہیں، نبی پاک کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اسلام کی وہ تاریخی خدمت کی ہے. کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال کی ہستیاں تھیں. اور اگر غور کریں نا تو یہ ڈائریکٹلی تربیت یافتہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. صحابی، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، تمام صحابہ یاد رہے جنتی ہیں. نبی علیہ السلام جو نعرہ لگاتے ہیں نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ایوری صحابی نبی پاک کو جس نے صحابی کی تعریف کیا ہے، جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں صحبت اٹھائی اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا. کچھ لوگ تعریف یہ کرتے ہیں کہ جس نے نبی پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ صحابی ہے. ایسا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں صرف اگر دیکھنے کی شرط رکھیں گے تو جو نابینا صحابی تھے وہ پھر صحابی کیسے بنیں گے؟ تو بیسیکلی صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے بھی ایمان کی حالت میں پیارے آقا کا قرب پایا، صحبت پائی اور اس کا انتقال بھی ایمان پر ہوا، وہ صحابی. اور اب صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، وہ کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. اور بڑی امیزنگ بات بتانے جا رہا ہوں، کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی، کئی صحابہ ایسے جنہوں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا. اب ذرا غور کیجئے، نماز مرتبے بڑھاتی ہوتی، روزہ مرتبہ بڑھاتا ہوتا، صدقہ و خیرات مرتبہ بڑھاتا ہوتا، تو بندہ کہے میں بھی آج بہت ساری نمازیں پڑھ کے، ساری زندگی روزے رکھ کے، ریاضتیں کر کے میں بھی مرتبہ بڑا کر لوں گا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اب کوسچن مارک کریٹ ہو گیا ہوگا کہ صحابی نے نماز نہیں پڑھی، صحابی نے روزہ نہیں رکھا. اصل میں ہوا کیا تھا؟ جو اسلام کا اولین دور تھا نا، بڑے تھوڑے لوگ تھے. آج اصل میں ہم کروڑوں کی تعداد میں ہے نا، تو یہ بات امیجن کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. چونکہ یہ محفل مدینہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. حج کے میدان میں جب 25-30 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ کیا دنیا بھر میں مسلمان ہیں. ریئلائز کیجئے، دار ارقم میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور جب حضرت عمر ننگی تلوار لے کر آئے تھے اور پھر ایمان لائے، تو وہ 40ویں تھے. متمم الاربعین آپ کو کہا جاتا ہے. 40 صحابہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، 40 اللہ کا نام لینے والے تھے. بدر کے میدان میں
313 کا عدد تھا نا، اور نبی پاک نے وہ تاریخی دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر آج تیرے یہ بندے مارے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. یعنی آل ٹوگیدر اگر مدینے میں کچھ خواتین جو چھوڑی گئی تھی آل ٹوگیدر بھی کر لیا جائے تو پوری دنیا میں 400-450 مسلمان تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھنا ہے کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا. غزوات ہوتے تھے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، تبوک، جہاں غزوات ہوتے تھے تو بعض اوقات سڈنلی لوگ ایمان لاتے تھے، ہیں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور غزوے میں شرکت کر لی اور وہ شہید بھی ہو گئے. ایک سجدے کا موقع نہیں ملا، ایک خیرات کا موقع نہیں ملا، ایک روزے کا موقع نہیں ملا، مگر آقا کو ایمان کی حالت میں دیکھا، صحبت پائی اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا. سارے اولیاء، سارے کتب، سارے غوث سے بڑا مرتبہ پا لیا. اور سبحان اللہ میرے آقا صحابہ کی تعریف کیسے کرتے ہیں، فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. سبحان اللہ. اب یہ دو بڑی کمال کی کیٹیگریز ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار. نبی پاک ایک اور جگہ فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میری آل جو ہے امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ جائے گا ورنہ ڈوب جائے گا. حدیث کا مضمون ہے. سبحان اللہ. یعنی صحابہ اور اہل بیت. اب اعلیٰ حضرت کا تو کمال ہے، بات کوزے کو، دریا کو کوزے میں کیسے بند کیا. ایک ہی شعر میں ان دونوں کیٹیگریز کو، ان دونوں ہستیوں کو، ان دونوں جماعتوں کو کیسے ایڈریس کیا اور ہمیں بات بھی سمجھا دی. فرماتے دیکھو سمندر پار کرنے کے لیے اچھی کشتی بھی چاہیے اور ستارے بھی چاہیے. کشتی ہوگی تو ڈوبے گی نہیں اور ستارے ہوں گے تو راستہ بتائیں گے. آج بھی سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے مگر ایسٹرونالوجسٹ جو کہلاتے ہیں، ستاروں کے علم والے لوگ، آج بھی ستارے سے راستہ بتاتے ہیں. اب بڑے جس کو آپ کہیں کہ کیمپس بن گئے ہیں اور بڑے اس کے فارمولے آ گئے ہیں، لیکن پہلے کے زمانے کے لوگ تو ستاروں سے ہی راستہ تلاش کرتے تھے نا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اب یہاں ڈائیورژن ہو گئی ہے. کچھ لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے. کچھ صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اصل عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں. اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے سر کے تاج صحابہ کرام بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں. اور اللہ انہی کی محبت پہ ہمیں زندہ رکھے اور انہی کی محبت پہ ہمیں موت عطا فرمائے اور انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے. تو آج جو بات کرنی ہے صحابہ کرام کا، باقاعدہ علماء نے دوسرے لفظوں میں ایک ہمیں کیٹیگرائز کر کے بتایا کہ سب سے افضل صحابہ کون سے تھے. صحابہ کرام تو یہ یاد رہے کہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا اس وقت نبی پاک نے جب عرفات کے میدان میں خطبہ دیا نا تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے. ویسے بڑی امیزنگ ہسٹری ہے کہ 2 ہجری میں بدر ہوا. صحابہ کتنے ہیں؟ 313. ٹھیک ہے. 3 ہجری کے اندر احد شریف کا مارکہ ہوا. احد میں جو غزوے میں شریک تھے 700 صحابہ تھے. کچھ صحابہ ہو سکتا ہے مدینہ شریف میں ہوں، ہم حساب تھوڑا سا ایگزیجریشن کر لیتے ہیں کہ 3 سال ہوئے تھے ابھی ہجرت کو تو 1,500 صحابہ تھے. 2 سال جب ہوئے تھے بدر میں تو 313 تھے، کچھ خواتین اور کچھ صحابہ مکے مدینے میں بھی تھے. تیسرے سال تک تو 313 ہیں. ٹھیک ہے. 8ویں سال فتح مکہ ہوتی ہے، اب 10,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے. 313 سے 5 سال کے اندر 10,000 کا لشکر بنا اور یہ فتح مکہ ہو گئی. مگر 9 سنہ ہجری میں آفٹر 1 ایئر اب حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے اور اب عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ ہیں. آپ ذرا سوچیں اسلام اب کتنی تیزی سے بڑھنا شروع ہوا. اب ہمارے کاروباری لوگ کہتے ہیں نا پہلا لاکھ کمانا مشکل ہوتا ہے، پہلی سیڑھی ہی مشکل ہوتی ہے. لیکن اسلام کی تاریخ میں خود نبی پاک کے دور میں بھی اور آج بھی کتابوں میں سابقون اولون جو تھے، جو پہلے اسلام لانے والے تھے اور خاص طور پہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کرام کا ایک خاص مرتبہ ہے
اور یہ دنیا کا دستور ہے. آپ کے وہ لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہوگا. آپ غریب تھے اور 2-4 لوگ تھے آپ کو ساتھ دیتے رہے, اور اب آپ دنیا میں بہت بڑا نام کر لیا اور ہزاروں چاہنے والے ہو گئے. تو عقل مند لوگ ان پرانے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں. میں بات کہیں اور لے جا رہا ہوں, لیکن مجھے بڑے پرانے دعوت اسلامی کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ باپو شریف بہت سینئر اسلامی بھائیوں میں سے. دعوت اسلامی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ آج بھی اپنے ان اولین ساتھیوں کو یاد رکھتے ہیں, اور یہ ہونا بھی چاہیے. جس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہو نا, جب تھوڑے سے تھے دعوت اسلامی والے, تو ان لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دیں, جنہوں نے مال خرچ کیا, جنہوں نے خدمتیں کی, آج امیر اہل سنت کے لیے لاکھوں مریدین تیار ہیں. اب تو لاکھوں کا ماشاءاللہ مجمع ہو گیا نا. تو الحمدللہ یہ بزرگوں سے سیکھنا چاہیے کہ مشکل وقت میں جس نے کام کیا, انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے, یاد رکھیں. تو بہرحال پھر چلتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کیٹیگری علماء نے بیان کی وہ بڑی کمال کی ہے. یاد رہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء اور مرسلین, انسان اور فرشتوں میں, انبیاء اور مرسلین کے بعد انسان اور فرشتوں میں سب سے افضل اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کیا کمال کی بات ہے. یعنی مرسلین اور انبیاء فرشتوں کے بعد, فرشتوں سے بھی افضل, عام فرشتوں سے بھی افضل جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق, پھر عثمان غنی, پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, اور اس کے بعد باقی جو 6 بچ جاتے ہیں عشرہ مبشرہ. یہ ٹاپ آف دا لسٹ صحابہ کرام کی کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اہل بدر کا مرتبہ ہے. سبحان اللہ. اور بدری صحابہ کی میں بات بتاؤں کہ یہ جو 313 تھے نا, ایک تو خاص یہ مارکا تھا, ان کو ایک خاص سمجھ لے کہ ایسا مشن تھا. اگر آپ بدر کو پڑھیں نا, سبحان اللہ, یہ ڈیسائیڈر تھا. اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ دن تھا کہ جس دن یہ فیصلہ ہو جاتا, یا تو یعنی جو مکے سے مارنے آئے تھے نا کفاران قریش, ان کا پلان پتہ ہے کیا تھا کہ ایک باری ان سب کو مار دو, اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے گا, کوئی بچے گا ہی نہیں دنیا میں اسلام کا نام لینے والا. اور نبی پاک نے وہ دعا کی اور اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیجی. علماء نے کمال کی بات لکھی ہے کہ ان 313 بدری صحابہ کو تو نبی پاک نے بڑی دعاؤں سے نوازا. صحابہ کرام کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ اس کے بعد جب بھی کوئی مشورہ کرتے نا, کوئی کانفرنس ہوتی, کوئی مشورہ ہوتا, کوئی بات کرنی ہوتی, تو دیکھتے اگر مشورے میں کوئی بدری صحابی موجود ہے نا تو کہتے پہلے ان سے مشورہ لے لو, یہ بدری ہیں, یہ جو کہیں گے ان کی بات پہلے مانی جائے گی. اتنا مرتبہ صحابہ کرام میں بھی تھا. مگر اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں شاید بہت سے پہلی بار سنیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح عام صحابہ میں بدری صحابہ کو ایک مرتبہ حاصل ہے, بدر کے میدان میں جو 5000 فرشتے اترے نازل ہوئے تھے, ایک روایت کے مطابق پہلے 3000 اور پھر 5000, جتنے فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے, اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو بھی عام فرشتوں سے بلند مقام عطا فرما دیا ہے, یا وہ بدری ملائکہ کہلاتے ہیں, کیونکہ وہ اس فوج میں شامل ہو گئے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ لیڈ کیا تھا. اللہ اکبر. تو دیٹ از دا سیکنڈ ٹاپسٹ کیٹیگری آف صحابہ کرام. پہلے عشرہ مبشرہ آ گئے, پھر اس کے بعد بدری صحابہ. پھر علماء کہتے ہیں اس کے بعد باقی اہل احد, جو احد کے صحابہ ہیں, وہ اس کے بعد ان کا مرتبہ آتا ہے. پھر فرمایا ان کے بعد باقی اہل بیت رضوان, باقی اہل بیت رضوان, جو بیت رضوان کے وقت نبی پاک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جنہوں نے سبحان اللہ حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی, ان صحابہ کا پھر مرتبہ ہے. اور اس کے بعد باقی تمام صحابہ. لیکن ایچ اینڈ ایوری صحابی جو بالکل چند منٹوں پہلے مسلمان ہوئے اور شہید بھی ہو گئے, ان سب کا مرتبہ تمام اولیاء, تمام ابدال, تمام اوتاد سے افضل و اعلیٰ ہے. اولیاء کرام کی تمام ٹاپسٹ کیٹیگریوں کے بعد صحابی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام کا ایک میں نے کہا کہ آج آپ کو تفصیل بتاؤں. اس کے بعد اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں ڈیوٹیز کیا تھیں. ہر صحابی نے اپنے لیے کمال کا کام چنا ہوا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ خاص خدام تھے, آج ان کی بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا کے خدمت گزار صحابہ کرام کون تھے. یوں تو تمام ہی صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انتہائی جانثاری کے ساتھ خدمت کرتے, مگر چند خاص صحابہ کرام وہ تھے جو اسپیشل خدمت گزار تھے. ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مشہور اور ممتاز خادم تھے. انہوں نے 10 برس تک
مسلسل سفر و حضر میں نبی پاک کی وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو پتہ ہے کیا دعا دی تھی؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کے مال اولاد میں برکت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما. حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دو دعاؤں کا ثمرہ تو دنیا میں دیکھ لیا ہے، تیسری دعا کی امید ہے وہ بھی پوری ہو جانی ہے. اب کیسا ثمرہ ملا؟ کہتے ہیں کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا. حضرت انس کہتے ہیں میرا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے. آقا نے مال میں برکت کی دعا کی نا. اور پھلوں میں جو باغ کے پھل ہوتے تھے حضرت انس کے، ان کے پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی تھی. کہتے ہیں میری اولاد 106 کی تعداد میں، اولاد میں برکت کی بھی آقا نے دعا دی نا. 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں. کہتے ہیں 2 دعاؤں کا تو میں نے آنکھوں سے نظارہ دیکھ لیا ہے، تیسری دعا آقا نے جنت کی دی ہے، انشاءاللہ وہ بھی جنت میں داخلہ کو دیکھوں گا. سبحان اللہ. انہوں نے 2286 حدیثیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے روایت کی. دوسرے صحابی، آئے ہائے ان کا واقعہ سبھی سنتے رہتے ہیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ پیارے آقا کے لیے وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنا کام یہ رکھا تھا، جب بھی نبی پاک کو وضو کا پانی چاہیے ہوتا، حضرت ربیعہ کا کام ہوتا ان کو وضو کروانا ہے. اللہ اکبر. پانی کا انتظام کرتے، مسواک کا انتظام کرتے. یہ وہی ہیں کہ ایک بار نبی پاک کے پاس تہجد کے لیے وضو کا پانی لے کر آئے. آقا نے خوش ہو کر فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ لفظ سل پر جو ہے نا علماء نے زبردست ڈیبیٹ کی ہے. جو ماشاءاللہ درس نظامی کیے ہوئے یا صرف و نحو پڑھتے ہیں، عربی کچھ جانتے ہیں، یہ سل مانگ کیا مانگتا ہے، یہ مطلق ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے. اگر نبی پاک فرماتے اے ربیعہ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے، پیسے چاہیے تو مانگ لے. سل مانگ کیا مانگتا ہے؟ علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو رب نے اپنے سارے خزانوں کا مالک بنایا. اور حضرت ربیعہ نے دنیا نہیں مانگی نا. اور یعنی اس چیز کو پروف حضرت ربیعہ کے کوسچن نے کر دی. حضرت ربیعہ کہتے حضور 100 ریال دے دیں، 100 دینار دے دیں، سونے کی اشرفی دے دیں، مکان دے دیں، اور آقا دے دیتے تو شاید کوئی کہتا کہ بھائی آپ کی جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے نا یہ رانگ ہے. ورنہ حضرت ربیعہ نے تو مانگی دنیا تھی، نبی پاک نے گھر بنا کے دے دیا. اللہ اکبر. مہر لگا دی حضرت ربیعہ کے آنسر نے. کہتے حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. جنت میں ساتھ کا مطلب سمجھتے ہو؟ جنت کی گارنٹی کا مطلب یہ کہ پہلے تو یہ گارنٹی دینی پڑے گی کہ یہ ایمان پر مرے گا. علم غیب بھی چاہیے نا بھائی. پہلے تو جنت تو بات کی چیز ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیعہ کو جنت میں اپنے ساتھ قرب کی بشارت بھی دی اور فرمایا کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی نمازوں کی نوافل کی کثرت کرو، جو حدیث کا خلاصہ ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک کو رب نے یہ اختیار دیا تھا کہ اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے. مجھے وہ بات یاد آ گئی اختیارات مصطفیٰ کے اوپر. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جو ریاض الجنہ میں ستون استوانہ حنانہ ہے، استوانۃ الحنانہ جسے کہا جاتا ہے، رونے والا ستون. اس کا کیا واقعہ ہے؟ یہ جب رویا تھا، تفصیل تو آپ کو پتہ ہے، جب یہ رویا اور نبی پاک نے اس کو ہاتھ پھیر کر خاموش کیا، وہاں بھی نبی پاک نے اس تنے سے سوال کیا تھا کہ تو چاہے تو میں تجھے پھر سے ہرا بھرا کر دوں، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں. جنت میں درخت لگانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ تو اس تنے نے یہ کہا کہ حضور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو نبی پاک نے اس کو مسجد نبوی شریف میں ہی دفن کرا دیا. آج بھی وہ وہاں موجود ہے، رونے والا ستون. اور اللہ کرے گا تو جنت میں اس درخت سے انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے، اس کا دیدار بھی کریں گے، کیونکہ اس نے یہ ریکویسٹ کی کہ حضور مجھے جنت میں لگا دیں، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے نبی پاک بھی وہاں ہوں گے. تو یہ وہ اتھارٹیز ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. دوسرے خادم حضرت ربیعہ. تیسرے حضرت یہ حضرت صحابی ہیں حضرت ایمن بن ام ایمن. حضرت ام ایمن ہیں جن کے بیٹے کی وجہ سے وہ ام ایمن کہلاتی ہیں. ان کا نام حضرت ایمن تھا. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے ایک چھوٹی مشک اپنے پاس، مشک جو ہے چھوٹی سی برتن سمجھ لیں، جس سے نبی پاک کا استنجا وضو کے لیے پیش کیا کرتے. یہ آپ کی ہمیشہ تحویل میں رہتی تھی، آپ اپنے قبضے میں ہی رکھتے تھے. جب آقا کو چاہیے ہوتا وہ سمجھ لیں مشک لے کر آ جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں.
صحابہ کرام کے علماء کی کیٹیگری بیان کی جائے نا کہ صحابہ کرام میں قرآن کا علم جاننے والے، فقہ کا علم جاننے والے، جب ان کی لسٹ بنائی جاتی ہے تو چند بڑے علماء صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام آتا ہے. مگر کام کیا کرتے تھے سنو، جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. خدمت ہی تو سب کچھ تھا نا. کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کام تھا نبی پاک کے نالین سنبھالتے تھے. آئے ہائے ہائے، اتنے بڑے عالم مفتی چپل سنبھالتے تھے آقا کے نالین، اور وضو کا برتن مسواک اپنے پاس رکھتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نالین پہننا ہوتا عبداللہ ابن مسعود چپل پیش کیا کرتے تھے. آئے ہائے ہائے، یہ خدمت کی صحابہ کرام نے. اچھا، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نبی ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ پیارے آقا جب جانور پر سوار ہو جاتے تو یہ لگام تھام لیا کرتے تھے، خچر کی لگام تھامتے اور آگے چلتے. حالانکہ قرآن مجید اور فرائض علوم میں آپ ماہر صحابی تھے، مگر کام کیا تھا کہ نبی پاک کے جانور کی رکاب تھام کر خدمت گزاروں میں نام لکھانا ہوتا. آئے ہائے. حضرت اسلح بن شریک، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ پر کجاوا باندھنے کا، اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کی چیز ہوتی ہے نا، وہ زین وغیرہ جس کو کہتے ہیں، وہ باندھنے کی ذمہ داری تھی. سبحان اللہ. اب چلتے ہیں، یہ تو چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو خدام تھے. ایک بہت بڑا نام ماشاءاللہ سبھی کو ان کا نام پتہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، انتہائی تاریک الدنیا اور عابد تھے، مگر دربار نبوت کے بہت ہی خاص خادم. سبحان اللہ. اب آتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی تھی، وہ کاتبین وحی تھے. جب نبی پاک پر وحی نازل ہوتی نا تو ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی یہ قرآن کی وہ آیتوں کو لکھتے. ذرا سوچئے، علماء کہتے ہیں کہ خاص اعتماد جن صحابہ پر تھا نا، ان کو نبی پاک نے یہ شرف عطا کیا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام تھا، ایک ایک لفظ کی گویا حفاظت تھی. اور ان میں کن مشہور صحابہ کے نام ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، مولا علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، اور سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتبین وحی میں سے تھے. پھر صحابہ کرام کی اور ایک خوبصورت کیٹیگری ہے، اور وہ تھے نبی پاک کے دربار کے شعراء، ہیں آقا کی نعتیں لکھنے والے صحابہ. اچھا، یہ بڑا کمال کا دور تھا. آج کے دور میں لڑائی ہوتی ہے تلواروں سے، میزائل سے، فوجوں سے. پہلے تلوار سے لڑائی تو ہوتی تھی، پہلے الفاظ اور اشعار سے بھی لڑائی ہوتی تھی. ہجوم کہتے ہیں کسی کی مذمت میں، کسی کے خلاف وہ کلام لکھتے تھے. تو اب مسلمانوں کی طرف سے معاذ اللہ جو لوگ نبی پاک کی گستاخی پر کلام لکھتے تھے، تو اب یہاں مسلمانوں کی طرف سے صحابہ کرام کے کچھ جو میں بھی بتاؤں گا کہ وہ صحابہ تھے جو ان کفار کا نبی پاک کی نعت لکھ کر جواب دیا کرتے تھے، آقا کی شان بیان کر کے جواب دیتے تھے. سبحان اللہ. اب اس میں جو چند صحابہ ہیں، حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے جن کی توبہ کا واقعہ ہوا، اور پھر وہ ستون ابو لبابہ پر آپ نے جا کر توبہ بھی کی. بہرحال یہ وہ صحابہ تھے کہ یہ جب اشعار لکھتے تھے نا نبی پاک کی شان میں کفار کے جواب میں، تو نبی پاک فرماتے تھے تمہارے اشعار گویا کفار کے حق میں تیروں کی مانند ہیں، تمہارے شعر جا کے انہیں ایسے لگتے ہیں، اے کعب اشعار لکھا کرو. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ، سبحان اللہ، یہ بھی نبی پاک کے نعت خواں تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ سید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سید الشعراء کا لقب عطا فرمایا، اور یہ جنگ موطا میں شہادت سے سرفراز ہوئے. اور تیسرے وہ صحابی ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی پاک کی نعت پڑھا کرتے، آقا ان کو خود منبر پر بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے. تو سنو، نعت پڑھنا جو ہے یہ صحابہ کا انداز ہے، اور سننا جو ہے نبی پاک کا طریقہ ہے. تو نعت سننا اور نعت پڑھنا یہ سعادت بندوں کا حصہ ہے. حضرت حسان بن ثابت کے یوں تو بڑے اشعار ہیں، مگر ایک شعر نے تو کمال کر دیا. آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جاتی ہے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب ذرا ان چار لائنوں کو ہی سمجھ لینا تو سارا عقیدہ ہی کھل کے سامنے آ جاتا ہے. حضرت حسان بن ثابت کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں؟ پیارے آقا کے سامنے پڑھ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اس شعر میں کوئی ایسی بات ہوتی جو اسلام کا طریقہ نہ ہوتا، عقیدہ نہ ہوتا،
تو نبی پاک نے روک دینا تھا، مگر حسان بن ثابت پڑھ رہے ہیں، آقا انعام بھی دے رہے ہیں، دعا بھی دے رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے ان چاروں لائنوں کا مطلب سمجھ لیں۔ وہ آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اب اگر حسان بن ثابت یہ کہیں عربی میں اور بریلی کے تاجدار کہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جناب سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو یہی بات تو حضرت حسان بن ثابت کر رہے ہیں۔ آج ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، یہی تو ترجمہ بنتا ہے، انٹرپریٹیشن یہی ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آگے سنو، کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضور آپ کو اللہ نے سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے۔ آؤ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے گمان نقص بھی نہیں ہے، آقا میں نقص کیسا، کیونکہ خلقت مبرأ من کل عیب۔ حضرت حسان بن ثابت نے تو وہ بات کر دی جو آج کا اردو شاعر شاید لکھتا بھی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور رب نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ چاہتے تھے رب نے ایسا بنایا۔ اب آؤ سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، وہ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج ہم جو بھی کر رہے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، یہ تو انداز رہا صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ حضرت حسان بن ثابت کی زندگی کا ایک اور خوبصورت پہلو بتاؤں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کو 120 سال کی عمر آپ کو ملی، ٹھیک ہے، 60 سال آپ نے زمانہ جاہلیت میں گزارے اور 60 سال نبی پاک کی خدمت میں گزارے، اسلام کی حالت میں گزارے۔ مگر تاریخی لطیفہ یہ ہے، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ ثابت، حسان بن ثابت۔ ثابت ان کے والد کا نام یعنی آپ کے دادا کا نام منذر تھا، اور نگر دادا یعنی ان کے بھی والد حرام ان کا نام تھا۔ سب کی عمریں 120 برس تھی، پر دادا 120 سال، دادا 120 سال، والد 120 سال، خود بھی 120 سال۔ یہ ایک تاریخی ایک یوں سمجھے کہ لطیفہ ہے، لیکن اتفاق ہے۔ اور 120 سال جو ہے آپ کی بھی عمر رہی، اور 60 سال آپ نے زمانہ جاہلیت میں گزارے، 60 سال نبی پاک کی خدمت میں گزارے۔ ایک اور کیٹیگری صحابہ کرام کی، وہ تھے نبی پاک کے مؤذنین، جن کا ڈیوٹی تھی جو اذانیں دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس میں سب سے پہلا نام امام المؤذنین جنہیں کہا جاتا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری بھی بڑی امیزنگ ہے، یعنی یہ اگر پڑھی جائے تو آج لوگ بڑی ڈیبیٹس کرتے ہیں کہ جناب مساوات ہونی چاہیے، امیر کو غریب پر فوقیت نہیں ہونی چاہیے، اور جناب قابلیت سے لوگ آگے آتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، مگر سب سے پہلے اگر اس فرق کو ختم کسی نے کیا ہے، نبی پاک کا دور تو وہ دور تھا کہ جس دور میں میرے آقا آئے عورتوں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حبشہ کے لوگ یا جو افریقن لوگ تھے ان کو تو تپتی ریتوں پر لٹایا جاتا تھا، غلاموں کو مارا جاتا تھا، امیر غریب سردار ان کے بڑے فرق تھے۔ مگر نبی پاک نے صرف تقریر نہ کی کہ آج میں کسی گورے کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو گورے پر فوقیت نہیں ہے، پریکٹیکلی کر کے صحابہ کرام نے بتایا کہ حبشہ سے آئے ہوئے بلال حبشی کو حضرت عمر سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو کعبے کی چھت پہ جس کو چڑھنے کا موقع سب سے پہلے دیا گیا، نبی پاک نے حضرت بلال حبشی کو بھیجا تھا کہ بلال اوپر جا کر اذان دو۔ حضرت بلال حبشی فتح مکہ کے بعد کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، اور آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ظالم آقا سے خرید کر جب آزاد کیا تھا اور نبی پاک کے پاس آئے تھے تو پیارے آقا نے عرض کیا تھا، اے ابوبکر، بلال پر تم نے جو مال خرچ کیا ہے کچھ میرا بھی حصہ ملا لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ تاریخی جملے کہے تھے کہ حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے، جو بھی میں نے خرچ کیا وہ بھی آپ کا ہے،
اور آپ کا جو ظالم آقا تھا اس نے بڑا تنگ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو جب آپ اس خریدنے گئے تھے. پہلے قیمت بتائی, آپ نے کہا ڈن, کہتا نہیں اور پیسے. آپ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, کہا تمہارا بھی ایک غلام اس کے بدلے لوں گا. آپ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. وہ قیمت بڑھاتا رہا. حضرت ابوبکر قیمت یس کرتے گئے. جب آخر میں جا کر بلال حبشی کا سودا ہو گیا تو وہ کافر کہتا ہے اے ابوبکر تیرے کاروبار کے تو ڈنکے سنے تھے, تیری ڈیلنگ کی تو چرچے ہیں کہ تم بڑے ناپ تول کے ساتھ سودا لیتے ہو, بڑا ایگزیکٹلی ریٹ کرواتے ہو. آج تو تم ہماری میمنی میں کہتے ٹھگا گئے ہو. آج تو تم نے جناب ایسا سودا کیا, یہ بڑے نقصان کا سودا کیا ہے. حضرت ابوبکر کے وہ تاریخی الفاظ کہتے تمہیں نہیں پتا بلال کی کیا قیمت ہے, تم اس سے کئی گنا بھی پیسے مانگتے میں تمہیں وہ بھی دیتا. بلال میرے آقا کا ایسا سچا غلام ہے. اللہ اکبر, آپ کو مؤذن رسول ہونے کا مرتبہ حاصل ہوا. اسی طرح اسلام میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی تھے. صحابی کی ڈیفینیشن جب میں نے شروع میں بیان کی تھی تو یہ وہ صحابی ہیں نبی کو دیکھا نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مگر آقا کی صحبت اٹھائی اور یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مؤذن تھے. حضرت بلال کو بھی مسجد نبوی کے مؤذن ہونے کا شرف ملا. حضرت سعد بن عائذ جو سعد کرز کے لقب سے مشہور تھے یہ مسجد قباء کے مؤذن تھے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ میں اذان دیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ چند کیٹیگریز تھیں. اب بیان کو اختتام لاتے ہوئے چونکہ وقت تھوڑا ہے ورنہ باتیں اتنی پیاری ہیں کہ جی چاہ رہا ہے ان چمکتے ستاروں کی باتیں کرتے جائیں. اللہ ان کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. یاد رہے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں نبی کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہو وہ کیوں رحمتیں نازل نہ ہوں. اللہ ان کے صدقے مجھے اور آپ کو سچا عاشق رسول بنائے. ایک اور امیزنگ صحابی ہیں, اللہ اکبر, میں چند ان کا واقعہ تو بہت طویل ہے مگر ان کے بارے میں بتاؤں گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ان کے بارے میں آتا ہے وہ صحابی رسول کی عمر بعض علماء کا قول ہے کہ 350 سال کی عمر تھی اور ایک روایت کے مطابق مورخین لکھتے ہیں کہ 250 سال آپ کی عمر تھی. اور یہ کون تھے؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. فارسی کا مطلب ہوتا ہے ایران سے رہنے والے. یاد رہے سلمان فارسی جو ہیں وہ عربی نہیں تھے, فارس میں تھے, ایرانی تھے, مگر جو ٹریول انہوں نے کیا, جو تکلیف انہوں نے اٹھائی, جو نبی پاک کو تلاش انہوں نے کیا, اٹس امیزنگ. اور نبی پاک جو ہے نا ایسے کریم ہیں کہ پیارے آقا نے فارس سے آنے والے سلمان کو اپنے اہل بیت میں سے قرار دے دیا. سلمان میرے اہل بیت میں سے, یہ مرتبہ. اور 2 حدیثیں سناتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 4 افراد سبقت لے گئے. اب اس میں دیکھیں کرم نوازی بھی ہے آقا کی, حوصلہ افزائی بھی ہے صحابہ کرام کی. فرماتے میں یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک عرب سے یعنی عرب کے لوگوں میں سے میں سبقت لے گیا. سہیب ملک روم سے کیونکہ وہ سہیب رومی تھے. پھر فرمایا سلمان ملک فارس سے اور بلال ملک حبشہ سے, یعنی افریقنز کا سردار بنا دیا حضرت بلال حبشی کو. یورپی لوگ روم کے لوگوں کا سردار بنایا سہیب رومی کو, اور فارس کے لوگوں کا سردار بنایا سلمان فارسی کو. اور سچی بات ہے آقا تو سبھی کے سردار ہیں نا, مگر یہ بھی اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی کا انداز ہوتا ہے. ایک اور حدیث سنو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ میرے 4 صحابہ سے محبت فرماتا ہے. اللہ محبت فرماتا ہے. اب وہ 4 صحابہ کرام نے عرض کی حضور کون ہے وہ 4؟ ارشاد فرمایا علی, سلمان, ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جنت 4 افراد کی مشتاق ہے. آئے ہائے ہائے, میں اور آپ جنت کے مشتاق ہیں نا کہ جنت مل جائے, کام بن جائے, بیڑا پار ہو جائے. جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. صحابہ نے کہا حضور وہ 4 کون ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علی, سلمان, عمار اور مقدار. سبحان اللہ, اللہ ان کے صدقے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو بہرحال بہت خوبصورت باتیں تھیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت طویل ہے, پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس طویل واقعے کو میں عرض کروں گا. لیکن یہ کافی یعنی یہ انہوں نے کیا کیا, ان کو جب خیال آیا نا کہ یہ کائنات بنانے والا کون ہے تو یہ ایک راہب کے پاس پہنچے, کیونکہ مسلمان تو نہیں تھے, کسی اور مذہب پر تھے. مگر جب یہ خیال آیا
تو اس راہب کے پاس پہنچے، وہ وحدانیت پر یقین رکھنے والا تھا، اس کا انتقال ہونے لگا، تو کہا اب میں کس کے پاس اپنی ایمان کی حالت میں اور یہ وقت گزاروں؟ انہوں نے کسی اور راہب کا پتہ بتایا، ایک اور ملک کا سفر کیا، ان کے پاس وقت گزارا، آخر میں اس کا بھی انتقال کا وقت آ گیا۔ ان کی عمر طویل تھی، لوگ دنیا سے جا رہے تھے، تو اب کہا کہ اب میں کدھر جاؤں؟ تو کہا اب تم مدینہ منورہ کی نشانی بتائی گئی کہ یہ کھجوروں والی بستی ہے، وہاں کسی طرح چلے جاؤ، وہاں نبی آخر الزماں کی آمد کا وقت ہوا چھاتا ہے، اگر انہیں پا لینا تو ان کی خدمت گزاری کرنا۔ ایک طویل واقعہ ہے، مدینے جانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، کسی قافلے میں اپنے آپ کو فروخت اس لیے کروا دیا کہ غلام بنا کر مدینے لے جائیں، وہ غلام بنا کر مدینے لے گئے، درختوں کی جا کر کھجور توڑا کرتے تھے، اور اس میں نبی پاک کا گزر ہوتا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ کہ پیارے آقا کو کس طرح پہلے جا کر نشانیاں بھی بتائی گئی تھی کہ صدقہ نہیں لیں گے، تحفہ لیں گے، پہلے دن صدقہ لے کر کھجورے گئے تو منع کر دیا، دوبارہ تحفہ لے کر گئے تو نبی پاک نے کھجور بھی کھا لی، مگر اس راہب نے ایک اور نشانی بھی بتائی تھی کہ مہر نبوت ہے پیٹھ پر، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے کہ ہوا اڑے اور آقا کی چادر گر جائے اور میں وہ منظر دیکھ لوں۔ آقا تو دلوں کے حال جانتے تھے، فرمایا اپنی چادر کو ہٹا کر کہتے ہیں سلمان جس چیز کی تمنا ہے آؤ وہ دیکھ لو، اور نبی پاک کی مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں، لپٹ کر آنسو بہاتے ہیں، اور اس کے بعد آقا سے کہتے ہیں حضور خدمت تو آپ کی کرنی ہے، آقا کوئی اور ہے، جب تک اس کی غلامی میں حضور آپ کی خدمت کیسے کروں گا؟ نبی پاک نے اوپر رہ کر ڈیل کروائی کہ بتاؤ کیا مانگتا ہے تمہیں آزاد کرنے کے۔ اب وہ آقا کی شرط بھی بڑی عجیب ہے کہ 400 درخت کھجور کے پھل دینے والے مانگتا ہے، اور 40 اوقیہ سونا بھی مانگتا ہے۔ ایک غلام جس کے پاس کھانے کو مشکل سے ہے، اتنی بڑی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں کر سکے گا۔ اور یاد رہے کھجور کا جو درخت ہے وہ کئی سالوں میں جا کر، آج درخت لگاؤ تو 6 مہینے میں کھجور نہیں دیتا، کئی سالوں میں، کچھ لوگ کہتے 5 سالوں میں جا کر وہ کھجور کا پہلا پھل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے مدینے میں ایک باغ میں پودے لگائے، پانی ڈالا، اور چند دنوں میں درخت بڑا ہوا اور پھل دینا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے آج سے چند سالوں پہلے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ بھی مدینے میں دیکھا ہوگا، الحمدللہ مجھے بھی وہ دیکھنے کی سعادت ملی۔ یہ وہ خاص پودے تھے نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے لگائے، صحابہ کرام سے سونا جمع کیا گیا، تھوڑا تھوڑا سونا ملا کر سونے کی بھی بات پوری کر دی۔ ذرا سوچو سلمان فارسی کی قسمت کیسی ہے کہ آقا قیمت دے کر غلام آزاد کر رہے ہیں اور اپنی غلامی میں لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پھر اپنی جانیں قربان کی، اپنا وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر اسلام پہنچایا۔ اے کراچی میں رہنے والوں، ہم تک کیسے اسلام پہنچا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ عرب سے اسلام چلا تھا، نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے تک چند ملکوں تک اسلام پہنچا تھا۔ یہ پاکستان، ہندوستان، یہ ایشیائی ملکوں میں، فار ایسٹ، یورپ، امریکہ، کیسے پہنچا اسلام؟ پہلے صحابہ کرام نے ہجرت کی، ان کا کام اولیاء کرام نے سنبھالا۔ احسان ہے پاک و ہند پر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا کہ جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو ہندوستان میں آ کر مسلمان کیا۔ داتا حضور تشریف لائے، کراچی میں عبداللہ شاہ اصحابی اور کتنے مزار یہاں موجود ہیں۔ یہ اولیاء کرام نے اپنا وطن چھوڑا۔ آخری بات، مزارات پر آپ جاتے ہوں گے، ایک بات نوٹ کیا کریں، جب بھی کسی مزار پہ جائیں نا، 90% آپ کو ایسا ہی ملے گا کہ آپ دیکھیں کہ مزار کراچی میں ہے، کیا یہ رہنے والے کراچی کے ہیں؟ تو ان کا پیدائش کا مقام کوئی اور ہوگا۔ داتا حضور لاہور کے نہیں ہیں، بابا فرید پاک پتن کے نہیں ہیں، خواجہ غریب نواز اجمیر کے نہیں ہیں۔ سوچو یہ کہاں کے ہیں؟ یہ کسی اور ملک سے آئے، دین پھیلانے آئے، واپس ہی نہیں جا سکے، اتنا لمبا سفر کیا کہ وہیں رہ گئے۔ کیا حضرت سعد بن ابی وقاص چائنا میں رہتے تھے؟ کیسے گانزو میں مزار بن گیا؟ اتنا لمبا سفر کیا اسلام کے لیے، دین کے لیے، سنتوں کو پھیلانے کے لیے۔ تو ابھی تو بات ہوئی تھی کہ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ پر اور آپ پر احسان ہے اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا۔ ہم تو عربی غلام، عربی آقا کے عجمی غلام ہیں، ہم تو بہت دور رہنے والے، ہم تک ایمان اور یہ دعوت پہنچائی صحابہ کرام اور اس کے بعد اولیاء کرام نے۔ اب میری اور آپ کی باری ہے، اب کسی نبی نے تو نہیں آنا نا، اب اس پیغام کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ ایٹ لیسٹ اپنے حصے کا کوئی کام تو لے لینا، اپنے حصے کا کوئی چراغ تو جلائیں۔ میں تو پیدا ہوا تو ماں باپ مسلمان تھے، کیا میں کسی کو مسلمان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟
میں کسی مسلمان کو صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چلو مسلمانوں میں اتنی برائیاں آ گئی، میں کچھ کوشش کروں کہ سچے غلام ہی بن جائیں میرے آقا کے، صحابہ کا عشق ہی کسی کے دل میں ڈال دوں، سنتوں کا پابندی کسی کو بنا دوں، خود بھی پریکٹسنگ مسلم بنوں، کسی اور کو بھی پریکٹسنگ مسلم بناؤں، اور اللہ توفیق دے، ہمت دے، علم دے تو غیر مسلموں کو بھی مسلمان کروں اور صحابہ کرام کی اس راہ پر میں بھی چلنے والا بن جاؤں۔ دیکھیں قیامت کے دن ہم سب کی ملاقات انشاءاللہ صحابہ کرام سے ہوگی، اولیاء کرام سے بھی ہوگی۔ اگر صحابہ کرام نے پوچھ لیا، باتیں تو بڑی کرتے تھے، صحابہ کا غلام، اہل بیت کا غلام، کر کے کیا آئے دین کے لیے؟ تو یہ جواب دیں گے کہ چھوٹا سا گھر تھا، بڑا گھر لے لیا، ایک دکان تھی تو 4 دکانیں کر لی، پیسہ بھی بڑا بنایا، گاڑیاں بھی بڑی بڑی خریدی۔ یہ مطلوب نہیں ہے۔ آخرت میں مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا نا۔ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے صحابہ کرام کی چند باتیں آپ کو بتائیں۔ یہ نبی پاک کے پیارے تھے، آقا کے ساتھی ہیں، تو اے کاش ان کے صدقے مجھے اور آپ کو دین متین کا جذبہ مل جائے۔ مرنا ہم سب نے، کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ کچھ بتانے جیسا ہو۔ دعوت اسلامی یہ موقع ہمیں دیتی ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ایسے قافلے میں چلو کہ مزار ہی ادھر بنے گا، ہم تو 3 دن کے لیے بلاتے ہیں بھائی، 12 دن کے لیے آ جائیں، 30 دن کے لیے آ جائیں، کچھ تو نکلے نا، اپنی بھی اصلاح ہوگی، جدھر جائیں گے ان کو بھی کچھ پیغام پہنچا کر آئیں گے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، کہیں درس دینا شروع کر دیں، قافلہ اپنی جگہ، کہیں درس شروع کر دیں، اپنی آفس میں شروع کر دیں، اپنے گھر میں شروع کر دیں۔ یعنی میری وجہ سے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، دیٹس ون کوسچن۔ آج کے بیان میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھو پورے 24 گھنٹے میں میری وجہ سے دین اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ دعوت اسلامی آپ کو، ماشاءاللہ کئی طریقے ہیں، آپ کسی مجلس میں شامل ہو جائیں، کسی شعبے کو سنبھال لیجئے، کوئی درس شروع کر دیجئے، کوئی مدنی قافلہ، کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان، خود پڑھ لیں تو دوسرے کو پڑھانا شروع کر دیں، کچھ تو پیش کریں نا بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ مجھے قرآن پہلے میں نے خود سیکھا اور ایک مسلمان کو سکھا بھی دیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی سنت پر خود بھی عمل کیا، 2-4 مسلمانوں کو میں نے سنت کا عامل بنا دیا۔ یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ رکن شورا بھی ہیں اور ابو بنتین بھی ہیں، دونوں مبارک ہستیاں ہمارے درمیان ہیں۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ان اسلامی بھائیوں سے جو کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں، موقع اچھا ہے، امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے غلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو ان دونوں ہی ہستیوں کو ماشاءاللہ یہ اجازت حاصل ہے، تو ایک ہمیں مرید کرا دیں اور ایک ہمارے لیے دعا کر دیں گے صلاۃ والسلام، بلکہ باپو سے ہم بیعت ہو جاتے ہیں، امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں۔ حسان بھائی صلاۃ والسلام بھی سنا دیں گے اور انشاءاللہ دعا بھی کر دیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا ہاں عاصم بھائی بھی ہیں تو منقبت بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا عاصم بتائیں بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مدد اللہ العالی کے ہاتھوں میں دیا اور ان کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں
دیا، اے اللہ ہمیں جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مل کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم ذکر میں شامل ہو جائیں۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، کھلا قسمتیں ہو میری بری
غوث اعظم شامل ہونا قبول فرما لے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر سنا، ان کے اصحاب اور اہل بیت کا ذکر سنا، ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ان کی سیرت اور ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذکر و نام کے صدقے میں الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما، مکہ اور مدینے کی حاضریاں عطا فرما۔ ہمارے حسان بھائی حج کو جا رہے ہیں، اے اللہ انہیں حج مبرور عطا فرما دے، مدینے کی بعد حاضریاں عطا فرما دے، ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں ذکر رسول کے صدقے میں سب کو اے اللہ شفا عطا فرما۔ ہمارے حسان بھائی، معصوم بھائی، عزیز بھائی، والدین علی نے اللہ ذکر رسول کے صدقے
انہیں صحت و شفا عطا فرما اے اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرما ہمارے عبدالحبیب بھائی کے والد گرامی کو بھی صحت و شفا نصیب فرما الہ العالمین جتنے مریض ہیں سب کو صحت عطا فرما الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما جو مقروض ہیں اللہ بارک سے سجاد دے بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے جو رشتوں کے منتظر ہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے اس گھرانے پر اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما ہمارے احسان بھائی تحسین بھائی محسن بھائی ان سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما ان کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما اے اللہ جیسے کہ مبلغ دعوت اسلامی نے ہمیں دین مدین کے لیے وقت نکالنے کے لیے کہا ہے اللہ ہم سب کو بھی مدنی کاموں کے لیے وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما اجتماعات کی پابندی عطا فرما مدنی قافلوں میں سفر نصیب فرما اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.